بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں مطیب احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سیدھی بات۔ ناظرین، آج کا جو پروگرام ہے یہ میرے لیے بڑا اسپیشل پروگرام ہے، اور ہمارے اس پروگرامز میں اب تک ڈفرینٹ واکس آف لائف سے لوگ آ چکے ہیں، پولیٹیشینز آ چکے ہیں، بیوروکریٹس آ چکے ہیں، اس کے علاوہ ڈفرینٹ پرسنالٹیز یہاں پہ ہمارے ساتھ شریک ہو چکی ہیں۔ لیکن ہماری سوسائٹی میں یا اکراس دا گلوب جرنلزم اور میڈیا کا ایک انتہائی اہم رول ہے۔ اس کے رول کو ہم کبھی بھی رد نہیں کر سکتے۔ تو اسی سلسلے میں آج ہمارے ساتھ ایک ویل نون پرسنالٹی موجود ہے جو کہ بڑے سینئر جرنلسٹ بھی ہیں اور ہمیشہ کھل کے بات کرتے ہیں، اور ہمارے لیے یہ آج ایک بڑا اٹس اے گریٹ آنر فار اس کہ وہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ انہوں نے پاکستان کے ویل نون میڈیا ہاؤسز کے ساتھ بھی کام کیا اور اپنی آواز اٹھائی، اور ہمارے اس ملک کی ترقی کے لیے جو بھی وہ اپنا کردار ادا کر سکتے تھے اس میں ہمیشہ وہ پیش رہے۔ تو ناظرین، سب سے پہلے تو میں اپنے مہمان خصوصی کا تعارف کرواتا چلوں۔ میرے ساتھ آج جناب لالا زمان صاحب موجود ہیں۔ سر، ویلکم ٹو دا شو۔ تھینک یو ویری مچ جی، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ میں شکریہ ادا کروں گا خصوصاً آپ کا اور اس ادارے کا، شمال HDTV کا۔ شمال اگرچہ اپنی ایک تاریخ رکھتا ہے، اور یہ وہ ادارہ ہے کہ جس نے، جب یہ آپ کا یہ دور نہیں آیا تھا یہ الیکٹرانک میڈیا کا، تو اس وقت اگر کوئی پورے ہزارہ ڈویژن، ایون آپ کے PK میں سوات بھی پبلیکیشن ہوتی تھی شمال کی، تو میرے لیے یہ بڑا محترم ادارہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج بہت عرصے کے بعد آپ لوگوں نے مجھے یہ ایک طرح سے یہ اعزاز دیا، عزت دی کہ آپ نے آج مجھے اپنے پرانے ادارے میں ایک دفعہ پھر مجھے مدعو کیا، اور میں آپ کو بڑا شکر گزار ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو سو مچ۔ اچھا لالا، آج جرنلزم پہ تو بات ہوگی کیونکہ ہمارے ساتھ ایک، ناظرین، جرنلزم میں ایک گرو ہمارے ساتھ موجود ہوں، ایک بڑی سینئر پرسنالٹی موجود ہو، اور ان سے ہم جرنلزم پہ بات نہ کریں یا جو جرنلزم کے مختلف زاویے ہیں ان کو ڈسکس نہ کریں تو یہ سبجیکٹ کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ لیکن میں اپنے پروگرام کا سٹارٹ تھوڑا سا پاکستان کی ہسٹری سے کرنا چاہوں گا، پھر لائک وائز ہم لوگ ٹاپکس پہ آئیں گے۔ تو لالا، سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ پاکستان کی جو پارٹیشن ہوئی تھی وہ پارٹیشن کمپلیٹ پارٹیشن کیوں نہیں ہوئی تھی؟ اس میں کشمیر کا ایشو ان ریزالوڈ کیوں رہ گیا تھا؟ دیکھیے، گزارش یہ کہ آپ نے، وہ کہتے ہیں کہ وہ فارسی کا ایک شعر ہے کہ تازہ خواہی داشتن گرداغ ہائے سینہ را، گاہے گاہے باز خاں یہ قصہ پارینہ را۔ یہ اگرچہ 75 برس پرانی بات آپ نے کر دی کہ ہمیں پاکستان اب تقریباً اتنی عمر اس کی ہو گئی ہے، پون صدی سے زیادہ۔ ابتدائیہ میں جب پاکستان کی یہ تحریک شروع ہوئی اور جس طریقہ کار کے ساتھ ہوئی، یہ دو قومی نظریات پہ ہوئی تھی، اور اس میں پھر چونکہ انگریز تاج برطانیہ جب یہاں پہ کمزور ہوا، اس ہندوستان کی، اس سب کانٹیننٹ جو ہے آپ کا ایک، تو اس میں پھر اس نے جانا تو الٹیمیٹلی اس نے تھا، یہ خطہ انہوں نے واگزار کرنا تھا، لیکن اس میں انہوں نے ایک اپنی چال یہ چلی کہ انہوں نے مسلمانوں کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک وہ سرزمین ہمیں دے دی گئی جس میں ایک تنازع رکھ کے، کیونکہ کشمیر جو تھی وہ ہندوستان کا حصہ بھی نہیں تھا، کشمیر ایک الگ اسٹیٹ تھی، پرنسلی اسٹیٹ تھی۔ جی ہاں جی، اور اس میں حکمرانی تھی مہاراجہ گلاب سنگھ، تو اس کی اسی طرح اس کی اولاد کی، تو وہ تو کسی صورت بھی مطلب نہ ہندوستان کا حصہ تھا نہ اور پاکستان کا حصہ تھا۔ لیکن انہوں نے تقسیم اس طرح کی اس کی کہ چونکہ ہماری ضرورت یہ تھی اس وقت کہ مسلمانوں کی، مسلمانان ہند کی، کہ وہ ایک اسلامک ریاست ایسی بنے جہاں پہ ٹوٹل قوانین بھی اسلامی ہوں، نظریات بھی اسلامی ہوں، اور تسلط بھی سارا مسلمانوں کا ہو، جس میں کسی کی، اگرچہ ہندوستان نے بڑی یہ کوشش کی تھی، ہندوؤں نے بھی، اور مطلب اس وقت کے جو تاج برطانیہ کی بھی یہ کوشش رہی تھی کہ کسی طرح یہ ایسی ایڈجسٹمنٹ ہو جائے کہ مسلمان اور ہندو اکٹھے ہو کے اور وہاں پہ یونائٹڈلی
یہ ہندوستان پہ اپنی کوڈنے میں قریشی کو یہ جو جس کو سو کالڈ جو جمہوریت آپ اسے کہتے ہیں اس حوالے سے یہ لے بھی ہوئی کہ جی ٹھیک ہے صدر مسلمانوں کا ہوگا تو اسے پسالار ہو سکتا ہے. یعنی وہ ایک تقسیم کے حوالے سے انہوں نے ایک کوشش کی جو وہ ہمارے لیے سود مند نہیں تھی. قائد اعظم صاحب یہ سمجھتے تھے کہ جب تک ہمارے لیے ایک الگ مملکت نہیں ہوگی جس میں ہم اپنے تشخص کے ساتھ اپنے تمام سلسلوں کے ساتھ جب تک ہم اس کو ایک شاندار قسم کی ایک مملکت نہ بنا سکیں جس میں عام آدمی کی حکمرانی ہو. یہاں تو پھر ہماری بدقسمتی ہو گئی کہ تقسیم کے بعد قائد اعظم صاحب کی رحلت 1 سال کے بعد ان کے انتقال پر ملال ہو گیا. وہ دیکھیں وہ اپنی جگہ ایک کہانی ہے اور وہ کیوں ہوا وہ بھی بہت بڑی سازش تھی اب اور آج تک بے نقاب نہیں ہوئی. اس لیے کہ لوگ چاہتے ہی نہیں تھے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں پھر اس کے بعد دوسرا سانحہ ہوا قائد ملت کا. بالکل وہ اس کا لیاقت علی خان مرحوم کہ ان کو سرعام گولی مار دی گئی. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس نے قتل کیا اس کو پکڑ لینا چاہیے تھا لیکن وہاں ایسی منظم سازش تھی کہ جب اس نے سید اکبر نے جب لیاقت علی خان پہ گولی چلائی اور وہ گرے تو اس کے ساتھ ہی بالکل باقاعدہ طور پہ یہ چونکہ میں عمر کے اس حصے میں ہوں کہ میں نے اگرچہ وہ سانحہ دیکھا نہیں لیکن چونکہ میں اس وقت باشعور تھا اور مجھے پتہ میں ایسے سن میں تھا کہ میں چیزوں کو سمجھ سکتا تھا. یعنی اتنی سوجھ بوجھ تھی تو جائے اس کے کہ اس آدمی کو پکڑا جاتا تو وہاں پہ جو ذمہ دار وہاں پہ ایک ڈی ایس پی صاحب تھے وہ داؤد صاحب ان کا نام تھا داؤد خان. انہوں نے گولی مار کے سید اکبر کو مار دیا مدعی ختم کر دیا کہ نہ رہے بانس اور نہ بجے بانسری. تو اس کے بعد پھر یہ المیہ جنم لیتے رہے اور پھر مطلب جو ہمارے ساتھ جو سب سے بڑا وہ ہوا کہ ابتدائیہ میں پھر وہ ایک واقعہ یہ ہو گیا تھا کہ ابتدا میں ہی ایک مارشل لا انٹروڈیوس ہو گیا. یہ اسی طرف میں آنا چاہ رہا تھا لیکن چلیں تقسیم تو ہو گئی ایک ریاست ہمیں مل گئی. جی ہاں. اب اس ریاست کے ساتھ ہمیں سب سے پہلے تو کسی بھی ریاست کو چلانے کے لیے ایک آئین کی ضرورت ہوتی ہے. تو آئین پہلے 10 سال میں ہم آئین ہی نہ بنا سکے تو اس کی کیا وجہ تھی کہ ایک ڈرافٹ کانسٹیٹیوشن تو آیا تھا لیکن ایک مکمل کانسٹیٹیوشن نہیں بن سکا تھا ہمارے. دیکھیں اس میں یہ تھی کہ رائے عامہ چونکہ مختلف جب پاکستان ابتدائی دور میں بنا تو اس وقت مختلف فکر کے لوگ تھے. کچھ لوگ تو ایسے بھی تھے کچھ ایسی تنظیمیں تھیں کچھ ایسی شخصیات تھیں جنہوں نے پاکستان کو سرے سے تسلیم ہی نہیں کیا تھا لیکن اتفاق پھر ایسا ہوا کہ پھر وہ لوگ بھی اس پاکستان کا حصہ بنے. تو وہ جو جس طریقہ کار کے ساتھ یہ عام آدمی کی دسترس میں آنا چاہیے تھا یہ سلسلہ یہ جمہوریت جس کو آپ کہہ رہے ہیں یہ عام آدمی کی دسترس سے یہ باہر ہو گیا اور اس میں ایک ایلیٹ کلاس جو پروردہ تھی ان قوتوں کی جو اس سے پہلے اس برصغیر پہ جو حکمرانی کر چکے تھے یہ انہی کے سارے کاسلیس تھے اور ان کو انہوں نے مواقع سے فائدہ اٹھایا اور وہ آ گئے اور جو عام شخصیات تھیں وہ ایک سائڈ پہ ہو گئیں. خصوصی بالکل خاص قسم کی ایک جو وہ لوگ تھے جو جاگیردار سرمایہ دار زمیندار فیوڈل سسٹم یہ وہ لاٹ سسٹم جو ہے نا وہ آ گیا ہماری سیاست میں اور پھر انہوں نے اس کا تیا پانچا کر دیا. بالکل ٹھیک ہے. تو یہاں سے پھر اگر تھوڑا سا آگے جائیں تو پہلا مارشل لاء لگ گیا. اس کی کیا وجوہات تھیں؟ وہ ختم نبوت کے سلسلے میں ایک صورتحال بن گئی جس میں مطلب انہوں نے جزوی طور پہ مارشل لاء لگایا اس کو تاکہ یہ کوئی المیہ جنم نہ لے سکے. اگرچہ وہ کیسی بات نہیں تھی وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے ختم نبوت اور اس پہ کسی کی دوسری رائے نہیں ہونی چاہیے تھی. لیکن میں نے آپ سے گزارش کی نا کہ پاکستان اور پاکستان کے وہ لوگ جو اس کے منتظمین تھے جن کو کسی بھی حوالے سے اقتدار جن کو ملا ان کی رشتہ دوانیاں جو ہے نا وہ ختم نہیں ہوئیں اور وہ کسی نہ کسی جگہ سے یہ کوشش کرتے رہے کہ کوئی ایسی قوت سامنے نہ آئے خواہ وہ دینی فکر رکھنے والے لوگ ہوں یا مطلب جمہوریت سے تعلق رکھنے والے ہوں یا عام لوگ جن کا جو فہم و فراست میں افضل ہوں
وہ کسی طرح سامنے آ جائیں یا ان کو اقتدار ملے. تو یہ اس کوشش نے یہ ساری چیزیں المیہ جنم لیتے رہے پھر اس سے. بالکل ٹھیک ہے جی. مزید آگے چلتے ہیں. میری کوشش یہ کہ پورا پاکستان کا یہ جو اس ٹائم تک جتنا بھی عرصہ گزر چکا ہے اس کے ٹاپکس کو ذرا ہم شارٹلی ڈسکس کر لیں تاکہ ہمارے دیکھنے والوں کو یہ بڑے بہتر طریقے سے سمجھ آ سکے کہ ہمارے ملک میں ہو کیا رہا ہے اور ہمیں بتایا کیا جا رہا ہے. تو اب میں بات کرنا چاہوں گا آپ سے جو 71 کے انتخابات ہوئے تھے جس کے بعد سقوط ڈھاکہ ہوا تھا. تو اس میں تو جو تاریخ کی کتابیں بتاتی ہیں شیخ مجیب کی واضح اکثریت تھی, اس کے باوجود اسے حکومت انہیں کیوں نہیں دی گئی؟ بڑا آپ نے, اور اس کی کیا وجوہات تھی کہ ہم لوگ دو لخت ہو گئے؟ آپ نے ایک ایسا سوال اٹھا دیا ہے کہ جس کے اوپر مطلب ہے عجیب سی صورتحال پیدا کر دی آپ نے. گزارش یہ ہے کہ جب شیخ مجیب الرحمن جس کو آپ نے غدار وطن قرار دے دیا تھا, یہ بھی ایک المیہ ہوا. مجیب الرحمن وہ آدمی تھا شیخ مجیب کہ جب قائد اعظم صاحب ڈھاکہ میں جب ان کا اجلاس ہوا, اور میں غالباً شاید میں میدان کا نام شاید میں بھول چکوں کیونکہ اب ساری تاریخ مجھے اتنی ازبر نہیں ہے, میں شاید کچھ بھول بھی ہو جائے مجھ سے تو میں اس کے لیے معذرت چاہوں گا. لیکن غالباً پلٹن میدان میں جب وہ قائد اعظم صاحب کا جو جلسہ ہوا تو اس میں جو پاکستان کا جھنڈا لے کے پیچھے قائد اعظم صاحب کے جو نیشنل گارڈز کے طور پہ جو اس کا کمانڈر تھا وہ شیخ مجیب الرحمن تھا. پھر جب یہاں پہ صورتحال یہ بنی کہ جب یہ مارشاء اللہ کی مختلف ادوار میں مارشاء اللہ لگے, جب 10 اکتوبر یا 8 اکتوبر تھا, 10 اکتوبر سے غالباً 1958 کو جب ایوب خان نے مارشاء اللہ لگایا تو وہ بڑا سخت قسم کا مارشاء اللہ تھا. اور اگرچہ اس مارشاء اللہی دور میں بے شمار اصلاحات ہوئیں, بے شمار ترقیاتی کام ہوئے, لا اینڈ آرڈر جو آپ کا وہ قانون کی حکمرانی بھی ہوئی, قانون کی شناخت بھی ہوئی, یہ ساری باتوں کے باوجود لیکن وہ چونکہ مارشاء اللہ میں اس کے آخری ادوار میں جا کے ایوب خان بھی چونکہ جب مصلیتوں کا شکار ہو گئے تو وہ سارا سلسلہ جو وغیرہ جس ایجنڈے پہ ایوب خان نے حکمرانی لی تھی یہ کرپٹ حکمرانوں سے, وہی حکمران اس کے ارد گرد اکٹھے ہوئے اور انہوں نے اس کو شے دی کہ آپ تو جناب عقل کل ہیں اور آپ بالکل مالک اور مختار ہیں, تو آپ برائے مہربانی اب اپنی ایک سیاسی جماعت بنائیں تاکہ آپ کا یہ جو حکمرانی کا جو یہ سلسلہ ہے یہ لمبے عرصے تک چل پڑے. بس وہ شوق حکمرانی میں وہ اپنی پٹڑی سے اترے اور پھر اس کے بعد پھر وہی جو انہی کی کیبنٹ کا ذوالفقار علی بھٹو صاحب, ہاں فورن منسٹر, پہلے آئے تھے یہ اس میں تھے اس میں فیول پاور میں آئے تھے, 1-2 چھوٹی منسٹری تھیں ان کے پاس, پھر بعد میں یہ فورن منسٹر ہوئے اور پھر انہوں نے معاہدہ تاشقند کو اپنی اس وقت کے تناسب سے انہوں نے اس ایشو کو اٹھایا اور وہ جو اس معاہدے کی اس سے اٹھے, اس سے نکلے اور انہوں نے کہا جی کہ میں اب ایوب خان کا انہوں نے ساتھ چھوڑ کے اور پہلی جماعت بنائی پیپلز پارٹی, جس میں سارے سوشلسٹ وہ اذہان اکٹھے ہو گئے جو اینٹی اسلام جو اسلام تھے. یعنی مطلب آپ نے ایک رائٹسٹ اور ایک لیفٹسٹ کا قصہ جو تھا نا, تو یہ وہاں سے پھر یہ سلسلہ شروع ہوا. پھر وہ سوشلزم ان کا پہلا ان کا نعرہ تھا روٹی کپڑا اور مکان, اسلامک سوشلزم بعد میں ہوا. جی وہ جب انہوں نے دیکھا کہ نہیں یار اسلامی مملکت میں تو یہ نہیں ہو سکتا, پھر انہوں نے اس کو اسلام کا رنگ دے دیا. بالکل ٹھیک, مساوات محمدی کر دیا اس کو. بالکل ٹھیک ہے. تو پھر مزید آگے چل کے آئین ہمارا ایک پراپر آئین بنا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک فیوڈل لارڈ آئین کی تشکیل میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے؟ دیکھیں نا, یہ تو چونکہ میں اور آپ نہ اس وقت کوئی عام آدمی کچھ کر سکتا تھا اور نہ آج کے دور میں کچھ کر سکتا ہے. اگرچہ وہ کتنا ہی, میں بے شمار ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جن کے دل میں وطن کی محبت, اس وطن کے لیے کچھ کرنے کی امنگیں اس قدر ہیں کہ اگر ان کو مواقع دیے جائیں. میں ایک چھوٹی سی آپ میں اس کو سم اپ کرتا ہوں اس طرح کہ پنڈی کا ایک الیکشن تھا اور اس میں ایک صاحب تھے حبیب وہاب الخیری, پڑھا لکھا آدمی, وکیل تھے, اور وہ
دردمند دل رکھتا تھا وہ شخص. وہ الیکشن ہار گیا اس لیے کہ اس کے پاس اس کی چھتری نشان تھی, اور وہ جہاں کہیں کھڑا ہوتا تھا تو وہ ریڑھی والوں کے پاس سے اسٹول لے کے اور اس پہ کھڑا ہو کے وہ اپنا مجمع سجاتے تھے, اپنا مطمع نظر بیان کرتے تھے, لیکن ان کی طرف کسی نے نہیں دیکھا. ہمارے یہاں ہماری کچھ, چونکہ ہمارے مزاج میں ہم کئی 100 سال سے غلامی کی زندگی گزارنے, اور پھر اس کے بعد وہ جو اس کے بعد کہ پھر وہ یہاں پہ ہندو, ہم ان کے بھی مطلب چونکہ ان کے یوں سمجھیں کہ آپ ہم ان کے ملازمین میں ہی رہے, ان کے گھروں میں کام کاج, ان کے باقی زمیندارہ سسٹم جو بھی کچھ, تو جب ہمارے اندر سے وہ جو ایک ابھی تک وہ جو غلامی کا ایک جو وہ سما وہ نکلا نہیں ہے, ایگزیکٹلی وہ نہیں نکل سکا, وہ ابھی تک ہمارے ذہن میں اس کے لیے کسی طرح رچ بس چکا ہے. بالکل. اور اس میں جب تک دیکھیں نا, جب آپ یہ ساری چیزیں اس طرح ہوتی ہیں, آپ کو اویئرنیس اس طرح ملے گی, آپ کو شعور اس طرح ملے گا کہ جب ریپیٹڈلی آپ کے لیے یہ عمل جاری و ساری رہے. بالکل انتخابات ہوتے رہے, یہاں تو التوا میں رہتے ہیں, تعطل آ جاتا ہے, 35-40 برس آمریت رہی, مطلب 25-30 برس وہ آپ کی جو عام جماعتوں کے انتخابات ہوئے, جو جماعتوں نے حکمرانی کی, لیکن ہوا الٹیمیٹ تو یہی ہوا نا کہ وہ زیادہ تر ہم کسی تو کوئی اپنا سمت نہیں پکڑ سکے اب تک, کوئی ڈائریکشن نہیں. ہاں 75 برس گزرنے کے بعد یہاں پہ آپ کیا سمجھتے ہیں, کوئی ڈائریکشن ہمیں مل نہیں سکی یا کوئی ڈائریکشن ہمیں بتائی نہیں گئی؟ ہمیں کچھ چیزیں تو ہمیں گمراہ دیکھیں, ہمارے سب سے پہلے تو آپ کا نصاب, آپ تعلیمی نصاب کو دیکھیں نا. بالکل ٹھیک ہے. کہیں آج بھی آپ ہی 2005 کا زلزلہ ہوا, مجھے آپ بتا دیں زمانے کی ساری چیزیں, ساری بلڈنگز بن گئیں, لوگوں کے دفاتر بن گئے سارے, کیا وہ جو اسکول گر گئے تھے تعلیمی شعبے میں آپ نے کچھ بڑھوتی کی, کچھ بنایا آپ نے, کوئی نئی چیز پیش کی آپ نے؟ وہ جو اسکول جو سارے تباہ ہو گئے تھے وہ آج تک تعمیر نہیں ہو سکے. ترجیحات میں شامل نہیں ہے. ہم ترجیحات میں ہم نے تعلیم کو نہیں رکھا. کیوں نہیں رکھا؟ کہ صرف یہ جو ہمارے نظام سے جو متصادم ہے نا, یہ فیوڈل لاٹ سسٹم جو ہے نا, یہ آج بھی ہے, وہ کچھ کارخانہ دار کی صورت میں آ گئے, اب وہ بزنس کی طرف بھی آ گئے. وہی اب انہوں نے اپنا ٹریک چینج کیا, ایک طرف سے انہوں نے اپنے آپ کو ذرا سا تھوڑی سی اپنی گلو خلاصی کرا کے تو دوسری سمت سے وہ آ گئے. ٹریک لوگ وہی ہیں. اب دیکھیں اگر آپ سیاسی جماعتوں کے جتنے بھی بڑے بڑے لوگ ہیں, آپ دیکھیں ان کی انڈسٹریاں بھی ان کی ہیں, زمیندارہ بھی ان کا ہے, ٹرانسپورٹ بھی ان کی ہے, ہوائی جہاز بھی انہی کے چل رہے ہیں, کرتا دھرتا وہی ہیں. دیکھا بے شمار. ابھی آپ اگر دیکھیں گے ذرا سی, آپ چھان پٹک کریں, نام لوں گا تو اچھی بات نہیں ہے, تو یہ ایئر لائنز بھی آپ کی چل رہی ہیں, انہی لوگوں کی چل رہی ہیں نا جو سیاست میں ڈومینیٹ کر رہے ہیں. بالکل. تو یہ ایک جو ہے نا, یہ عام آدمی تک ابھی یہ اس کی پہنچ نہیں ہو سکی. بالکل ٹھیک ہے جی. گفتگو کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. تھوڑا سا میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ پاکستان میں سیاست میں مذہب کے استعمال کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں نا, وہ تو کمال کر دیا آپ نے جی, کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. کمال کر دیا. دیکھیں نا, اگر دین ہمارے یہاں کیا ہوتا تھا, آپ کا دین کیا ہے, آپ کا اجتماع مسجد میں ہونا چاہیے, آپ کے زمانے کے سارے معاملات مسجد میں ہونے چاہیے, آپ کی مشاورتی اجلاس مسجد میں ہونے چاہیے. پہلے یہی ہوتا تھا نا. بالکل. جب تک آپ حاکم وقت کو اس کٹہرے میں کھڑا کرنے کے قابل نہیں ہوتے کہ جہاں آپ اس کو احتساب کر سکیں, آپ کا یہ سسٹم کبھی بھی نہیں پروان چڑھے گا. آپ اسی طرح وقت گزارتے رہیں گے. اور یہاں ہمارے یہاں احتساب کے ادارے وہ بھی مطلب پسند اور ناپسند پہ چلتے ہیں, وہ بھی کسی کا وہ اشاروں پہ چلتے ہیں. سلیکٹیو جسٹس ساری تو کیسے ہوگا؟ ادارے بنائے اس لیے جاتے ہیں. مطلب آپ یہ کہہ رہے سلیکٹیو جسٹس ہوتا ہے؟ ہاں سلیکٹیو آج تک ہوتا چلا آ رہا ہے. مجھے آپ بتائیں, بھٹو صاحب کیا ان کی وہ پھانسی جائز تھی؟ کیا مطلب ہے یہ ایسا کبھی زندگی میں کبھی کسی نے دیکھا کہ جس نے جرم کیا اس کو کچھ نہیں کہا گیا اور جو وہ بادماب گواہ بن گئے, اور اعانت جرم میں آپ نے اس وقت وزیر اعظم کو پھانسی چڑھا دیا؟ تو سلیکٹیو ہی ہو گئی نا. بالکل ٹھیک ہے. اور یہ عدلیہ سے جو اب دیکھیں, جب آپ کو عدلیہ نے
نظریہ ضرورت کے تحت اگر آمریت کو یہ جائز قرار دے دیا تو پھر اس سے بڑا المیہ کیا ہوگا آپ کے لیے؟ کیا ہوگا اس سے بڑا؟ حالات آپ کو نہیں بتا رہے. نہیں، میں تو اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں تو اس نظام کا حصہ ہوں کہ جس نے یہ دیکھا. آپ مجھے بتائیں نا جی کہ نظریہ ضرورت کے تحت آمریت کو جائز قرار دے دیا گیا. وہ تھے آپ کے وہ جسٹس منیر اور بے شمار اس طرح کے نام آتے ہیں. اس وقت بھی ان لوگوں کی ان سازشوں کو بے نقاب کرنے اور ان کے احکامات سے انکار کرنے والے بھی بڑے بڑے شاندار لوگ تھے، جسٹس رستم کیانی جیسے لوگ. تو ان کو کیا ہوا؟ کسی نے ان کی سنی؟ یہ انہوں نے یہ احتساب کا عمل جب تک آپ کے پاس نہیں آئے گا، جب تک عام آدمی، میں آپ سے یہ نہ پوچھ سکوں کہ جناب آپ نے یہ، آپ کی تنخواہ تو 500 روپے، تو آپ نے یہ 2000 روپے کا کوٹ کیسے پہنا ہوا ہے؟ ایسٹ بیونڈ مینس. تو یہی ہوا نا. آج تک کیا ہو رہا ہے؟ آپ چھوٹے چھوٹے شعبوں کو دیکھیں نا، آپ دفاتر میں دیکھ لیں. آپ چلے ڈی سی تو ایک مراعات یافتہ ہوتا ہے، وہ پٹواری کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ یا اور اہلکار جو ہیں بغیر گاڑی کے کوئی آپ کو نظر آتا ہے؟ کیا ان کی تنخواہیں اتنی ہیں کہ وہ ساری اپنی آسائشیں پوری کر سکیں، عیاشیاں بھی کریں پھر ساتھ؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. بالکل. تو یہ سارے انفیئر مینز جو ہے نا، وہ جب تک چلتا رہے گا تو ہم امینی حالات کے ساتھ تو یہ جو سسٹم کی آپ بات کر رہے ہیں کہ جس میں اتنی زیادہ ارریگولیرٹیز ہیں، یہ ٹھیک کیسے ہوگا؟ آپ کے پاس ادارے تھے نا. آپ نے جو اسمبلیوں میں جو آپ چناؤ کر کے بھیجتے ہیں لوگوں کو، کس لیے بھیجتے ہیں؟ اس لیے کہ جائیں اور یہ پیر آپ کی یہ نالیاں اور یہ آپ کی گلیاں بنوائیں، آپ کی سڑکیں ٹھیک کریں. یہ تو قوم کی صرف درست کرنے کے لیے وہاں بیٹھ کے کوئی تجاویز دیں، کوئی بحث کریں، کوئی راستے متعین کریں، قانون سازی کریں. یہ کیا کر رہے ہیں؟ کسی نے کیا؟ تو کیا یہ جو اسمبلی میں لوگ بھجوائے جاتے ہیں، جن کا آپ کہہ رہے ہیں الیکٹڈ نمائندے ہوتے ہیں، کیا یہ ان کو اگر انڈیویجول کیپیسٹی میں دیکھا جائے تو ان میں سے موسٹلی اتنے کیپیبل ہوتے ہیں کہ وہ اس لیول کے ڈیسیجنز لے سکیں، یا ان کے پاس اتنا اختیار ہوتا ہے؟ دیکھیں، چونکہ وہ آپ بھی چونکہ مطلب ماشاء اللہ زمانہ شناس ہیں، اور آپ چونکہ مطلب جس شعبے سے آپ کا تعلق ہے، آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، جوان خون ہیں آپ. ہم نے تو یہ دیکھا کہ آپ نے کیا کوئی غریب آدمی کوئی الیکشن لڑ سکتا ہے؟ انہوں نے نظام ہی ایسا بنایا ہے کہ جب تک کسی کے پاس 2-4 کروڑ روپے نہیں ہوں گے، وہ آپ کی نمائندگی کرنے کا اہل ہی نہیں ہوگا. تو جو اس کے پاس نہیں ہوں گے وہ کہاں سے آئے گا؟ کتنا ہی ذہین آدمی ہو، کتنا ہی پتین آدمی ہو، وہ صاحب علم ہو، وہ اس کے دل میں قوم کا، ملک کا درد ہو، اس کے پاس وسائل نہیں ہوں گے تو کیسے نمائندگی کرے گا؟ آپ کی نمائندگی تو وہی لوگ کریں گے جن کے پاس آپ نے سرمایہ دار ہے، بھرمار ہے جن کے پاس تو پیسوں. سرمایہ دار اگر اتنی بڑی انویسٹمنٹ کرے گا تو پھر اس میں اس کا جو مین آبجیکٹو ہوگا وہ کمپرومائز نہیں ہو جائے گا. وہ تو اگر ایک بندہ کہیں پہ انویسٹمنٹ کرتا ہے تو وہ تو پھر ان ریٹرن کے لیے، دیکھیں نا، وہ تو سرمایہ کاری کر رہا ہے نا. اب میں ایک اور اسی سے ریلیٹڈ، میں یہ حالانکہ اس کے ساتھ وابستہ نہیں ہے وہ معاملہ. اب آپ طب کے میدان میں دیکھ لیں ڈاکٹرز کو. اب ڈاکٹرز اپنی وہ ذمہ داریاں اس طرح پوری نہیں کر رہے جو ان کی اس شعبے کے جو تقاضے ہیں، جو ان کے اس کے مطابق. مسیح ہے ڈاکٹر، مسیح ہے، زندگی دینے والا ہے. جس نے ایک جان بچائی اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا. تو یہ کیا ایسا ہو رہا ہے؟ اب کیا ہے اس کے بیک گراؤنڈ، اس کے پس پردہ جو بات ہے کہ آپ نے اگر اس علم کو سستا کیا ہوتا، ہر آدمی آسانی سے ڈاکٹر بن سکتا. ایک آدمی 10 کروڑ 20 کروڑ روپے لگا کے ڈاکٹر نہ بنتا. وہ 5 سال کے لیے سالانہ فیسیں ان کی آپ دیکھ لیں کیا ہے. آج کل تو بے شمار کالجز بن گئے، نجی اداروں کی کافی زیادہ فیس. ٹھیک ہے نا. تو ان کی فیسیں تو جس کے والدین نے جس طرح بھی فیئر مین ان فیئر مین جو بھی مرضی کہہ لیں آپ اسے، اس حوالے سے جس نے اپنے بچے کو ڈاکٹر بنایا، کیا وہ نہیں چاہے گا کہ اس کے گھر میں اس کا جو کچھ اس نے دیا ہے تھا، وہ کنگال ہو کے بیٹھا تھا، وہ واپس اس خوشحال دور میں آئے، اس کے گھر میں خوشحالی آ جائے؟ ایسا ہے ممکن؟
یہ تو یہ ہو گیا، یہ تو مطلب انویسٹمنٹ بن گئی. ٹھیک ہے. ادارے جو ہے نا اب وہ بن گئے ہیں تجارت ہو رہی ہے. تو پھر جب یہ سب کچھ ہر چیز میں بزنس آ چکا ہے، جس طرح سے آپ نے میڈیکل سائنسز کا ذکر کیا کہ ان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی اسی طرح سے ہیں، جب ہر چیز میں ایجوکیشن میں بھی بزنس آ چکا ہے تو پھر ڈیولپمنٹ تو ترجیحات میں شامل نہیں ہوگی. ایک کلاس پیدا کر رہے ہیں نا آپ، ٹھیک ہے نا، آپ ایک کلاس چلی آ رہی ہے. حالانکہ ٹاٹ پہ بیٹھ کے پڑھنے والا بچہ جو ہے وہ زیادہ جو کھلی فضاؤں میں رہتا ہے، جس کو مطلب کوئی آسائش میسر نہیں ہے، وہ زیادہ ٹیلنٹڈ ہے، زیادہ ذہین ہے، وہ زیادہ اس کو شوق ہے کہ وہ علم حاصل کرے. لیکن آپ نے اس کو دو طبقات میں تقسیم کر دیا نا. وہ آپ کے ساتھ کمپٹیشن میں آ ہی نہیں سکتا. کسی مقابلے کے میدان میں سی ایس ایس میں کیا مطلب ہے، کسی ٹاٹ پہ پڑے ہوئے بیٹھا ہوا بچہ بہت کم آئیں گے، بہت کم ریشو ہے. اس کے لیے وہ کلاسز بنی ہوئی ہیں نا، وہ جو مختلف کلاس سسٹم ہے. اور اب تو لوگ مطلب یہاں بیٹھ کے اے لیول اور او لیول ہو رہا ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ بالکل ایسا ہی ہے. اس سے پہلے جو ویل نون سکولز ہیں تعلیم کے لیے تو یہ اگرچہ یہ کہا گیا ہے کہ علم حاصل کرو وہ ماں کے پیٹ سے اور اپنی قبر تک، لیکن آئین میں لکھا ہوا ہے کہ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے. آپ چلیں آئے آپ نے آئین کی بات کی، مجھے آپ یہ بتا دیں ہماری قومی زبان کیا ہے؟ اردو. کہیں بھی آج تک آپ نے کسی دفتر میں کسی جگہ پہ اردو سے آپ نے دیکھا کسی کو کہ آپ کے دفاتر کے سارے کاروبار اردو میں چل رہے ہیں؟ ساری کارروائی موسٹلی انگلش میں ہوتی ہے. تو پھر کیوں ہو رہی ہے جب آپ کے آئین کا حصہ ہے؟ آئین کی بات نہ کریں آپ. آئین کی پامالی تو آئین کی تو ہم نے درگت بنا دی ہے. آئین کو ہم کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے. آئین ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے، جس کا دل کرتا ہے وہ اس کو چیر پھاڑ کے پھینک دیتا ہے، مرضی اس کی ہوتی ہے. لیکن جس ٹائم پاور لیس طبقے پہ امپلیمنٹ قانون کیا جاتا ہے تو وہاں تو بڑا زبردست طریقے سے بڑا غریب کے لیے. اچھا مطلب قانون صرف غریب کے لیے؟ سر ہر چیز تقسیم شدہ ہے. امیر کے لیے اور قانون ہے، غریب کے لیے اور قانون ہے. آپ دیکھ لیں نا، جس نے کسی کی ڈبل روٹی کسی بیکری سے چرائی ہے وہ تو چلا جائے گا تھانے میں، اس کو بند کر دیں گے، 6 مہینے کی سزا بھی ہو جائے گی. اور جس نے پورا ملک کھا لیا اس کو کوئی نہیں پوچھے گا. قانون بھی ہماری ہر چیز سر مطلب یہاں پہ یہ دو قانونی نظریہ آ گیا. 2 قومی نظریوں سے آزادی حاصل کرنے والے اب ان دو نظریات کے درمیان چل رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ناظرین بڑی دلچسپ گفتگو جاری ہے. ہم لوگ اور بھی کافی ٹاپکس کور کریں گے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، ملتے ہیں بریک کے بعد. جی ناظرین، ویلکم بیک آفٹر دا بریک. گفتگو کو مزید آگے بڑھاتے ہیں لالا زمان صاحب کے ساتھ. اور میں لالا آپ سے یہ ڈسکس کر رہا تھا ریلیجن اور مذہب کا کیا تعلق ہے پالیٹکس سے. اس کے بعد آئین پہ آپ بات کہہ رہے تھے. اب ایک بڑا اہم ٹاپک ہے ہماری تاریخ میں جو افغان وار ہوئی تھی. اس افغان وار میں اس ٹائم ہم لوگوں کا جو کردار تھا، پاکستان کا جو رول تھا، اسے آپ کیسے دیکھتے ہیں اور اس کے کیا نتائج نکلے ہیں؟ دیکھیں بیسیکلی تو یہ ہوا تھا کہ بہت پرانی بات ہے، مجھے یاد نہیں آ رہی سن صدی غالباً آج سے کوئی 30-35 برس پہلے، 40 برس پہلے یا شاید اس سے زائد ہو، کہ ٹائمز میگزین میں ایک وائٹ بیئرڈ کے نام سے سفید ریچھ ایک مضمون چھپا تھا. اور وہ یہ تھا کہ رشیا جو ہے نا، اس نے اس پورے اس علاقے کو اپنے شکنجے میں لینا تھا. اور یہ چیز چونکہ مطلب انٹرنیشنل لیول پہ بھی ساری جو بڑی قوتیں آپ کی، امریکہ ہو گیا، تو یہ ساری چیزوں کو ان کو اس کے حوالے سے
رشین فیڈریشن کو توڑنے کے لیے یہ افغانستان کا ایشو بنایا گیا تاکہ کسی طرح کوئی آ کے اس سارے سسٹم کو کوئی تو میں آپ کے گھر کے اندر جب داخل ہوں گا تو میں آپ کے گھر میں کچھ میری رسائی ہوگی تو میں آ کے وہاں پہ اپنے پیر جما کے پھر آپ کے خلاف کچھ کروں گا نا. تو بیسیکلی افغان وار جو تھی نا وہ یہ ساری یہ تو رشیا کی اس کو فیڈریشن کو توڑنے کے لیے کہ وہ قوت ابھر کے آ رہی تھی تو امریکنز کو یہ بات پسند نہیں تھی کسی بھی حوالے سے. تو انہوں نے پھر یہ ایک نیا یہ کر کے اور چونکہ ان کے لیے وہ اس کا نزدیک ترین خطہ تھا افغانستان تو یہ سلسلہ وہاں سے انہوں نے شروع کیا اور پھر اس میں پاکستان کو بھی انہوں نے انوالو کر دیا. اگر آپ کو یاد ہو ایک سانحہ ہوا تھا پنڈی میں اوجری کیمپ کا کہ جس میں وہ تمام اسلحہ جو وہاں سے آیا گیا تھا وہ پاکستان کے ذریعے افغانستان پہنچتا تھا اور پھر وہ معاملات ہوتے تو اوجری کیمپ کا ایک واقعہ نہیں ہوتا کہ سارے شہر میں جناب وہ ایسے میزائل چلے تھے کہ وہ گلی کوچوں میں بکھرے پڑے تھے میزائل. تو وہ اس کا بیسیکلی تو وہ انہوں نے وہ رشیا کی فیڈریشن کو توڑنا تھا وہ ٹوٹ گئی. ان کو اگرچہ وہ پھر واپس اپنی آہستہ آہستہ پھر اپنی وہ قوت بڑے اسی طرح بحال کر رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ ہوا کہ امریکنز کو وہ اللہ تعالیٰ نے ہر نظام کے ساتھ ایک اور سلسلہ بھی رکھا ہوا ہے نا. اب چائنا کو انہوں نے اتنی طاقت دے دی کہ چائنا بالکل خاموشی سے پہلے تو اس نے ساری دنیا کی معیشت پہ قبضہ کیا. اب نوکیا بھی آپ کا چائنا میں بن رہا ہے, آئی فون بھی کوئی زمانے کی ہر چیز ان کو اس نے مفلوج کر دیا اپنی قوت بڑھانے کے بعد. اب وہ اپنا آہستہ آہستہ دکھا رہا ہے. ابھی جو اس نے یہ جو لیٹسٹ جو اولمپکس آپ کی ہوئی تھی وہ کیا تھا, وہ اپنی وہ پاور شو تھا چائنا کا. لیکن اس جنگ کے پاکستان پہ کیا اثرات آئے ہیں؟ پاکستان کو نقصان ہوا. ہم نے کسی اور کی جنگ ہم نے لڑی, ہماری شہادتیں ہوئیں, ہمارے بچے شہید ہوئے, ہمارے بہت سارے نقصانات ہوئے. اس کا کیا فائدہ ہوا ہمیں؟ آج دیکھیں نا, آج بھی ہم نہ انہوں نے ہماری کارکردگی کو سراہا اور جو ہمارے بھائی وہ یہ سمجھتے رہے کہ شاید ہم ان کے ساتھ برسر پیکار ہیں. ہمارے افغانستان سے آج تک ریلیشنز کیوں نہیں ٹھیک ہو رہے؟ اگرچہ ہم نے ان کے ساتھ ان کی میزبانی کی, ہم نے 35-40 لاکھ افغانیوں کو اپنے پاس رکھا بطور مہمان بھائیوں کی طرح, لیکن ان کے دل میں تو کچھ نہ کچھ خلش تو ہے نا, جس کا وہ کسی نہ کسی انداز سے وہ اظہار بھی کر دیتے ہیں کبھی نہ کبھی. تو وہ امریکہ تو چلا گیا, وہاں سے بھاگ گیا, تو اس کا نقصان ہمیں ہی ہوا نا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد جو ڈفرینٹ گورنمنٹس کے ایرا آئے ہیں ٹل 2000 تک, مشرف صاحب بھی آئے, ان سے پہلے بے نظیر صاحبہ بھی آئیں, نواز شریف بھی آئے, تو اس ایرا کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ تو خیر جو سیاسی طور پہ جو لوگ آیا, بی آئیں, ان کو جو عروج ملا وہ ان کے چونکہ والد ان کے وہ شہیدوں میں تھے اور ان کو وہ ان کی کوئی بڑا المیہ تھا وہ ہماری سیاست کا کہ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دے دی گئی. اس کے بعد بی آئی, سارے سلسلے چلے. ہمارے یہاں المیہ یہ ہے جی کہ ہم محب وطن نہیں ہیں, ہماری کوئی وہ قومی سوچ نہیں ہے, ہم قوم کے لیے نہیں سوچتے, ہر آدمی اپنی ذات تک کے لیے محدود ہے. جب ہماری سوچ قومی سوچ بن جائے گی, ہم دیکھیں نا, ہم اب زبان و مکان کی قید سے ہی نہیں نکل رہے. قائد اعظم صاحب نے جو اردو زبان کو قومی زبان قرار دیا تھا وہ اس لیے دیا تھا کہ ایک لشکری زبان ہے, یہ ہر جگہ بولی جاتی ہے, دنیا کے ہر خطے میں, ہر سرزمین پہ جہاں بھی آپ جائیں آپ اردو سے آسانی سے لوگ متعارف ہیں اور بولی جاتی ہے. ہمیں کیا ہوا جی, مجھے ایک بڑا اچھا مجھے ایوب خان کے ایک دور کا ایک وہ واقعہ مجھے یاد آتا ہے کہ جب ایوب خان کا زوال ہوا غالباً 69 میں, تو اس وقت جب یحییٰ خان نے ٹیک اوور کیا, جو آخری اسپیچ تھی ایوب خان کی, اور وہ یہ چاہتا تھا کہ کسی بھی حوالے سے آپ 1 یونٹ کو نہ توڑیں. اگر آپ کا 1 یونٹ ہوتا تو یہ بنگال کا سائنہ بھی آپ کو, یہ مشرقی پاکستان بھی آپ سے نہ جاتا. 1 یونٹ توڑا آپ نے, یہ ٹھیک ہے, بھٹو صاحب نے اپنے نظریے کے مطابق وہ آ کے اس کو سارا وہ اس کا تیا پانچا کر دیا. لیکن اگر آپ دیکھیں مرکز سے جب تک آپ جڑے رہتے ہیں نا تو مضبوط رہتے ہیں آپ. دیکھیں اقبال نے کہا نہیں ہے,
فرد قائم ربط ملت سے ہے، اور آپ تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ بالکل آپ کی بات قطع کلامی معاف، ابھی جس ٹائم یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے آج اقبال ڈے بھی ہے۔ جی جی جی، وہ اقبال کے حوالے سے ہم نے، یہ تو بہت بڑی پرسنالٹی تھی، ان کی کنٹریبیوشن کو ہم کبھی نہیں بلا سکتے، خاص کر کے اگر پوئٹری کی بات کی جائے تو ان کی پوئٹری، اور جس طرح انہوں نے، ان کی کوئی چیز دیکھیں آپ، وہ آپ کو دین سے قریب تر کرتی چلی گئی۔ بالکل، اگر اس کی ان ڈیپتھ انڈرسٹینڈنگ ہو تو۔ دشت و دشت ہیں، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ اقبال نے تو آپ کو جو اصل جو دین کا جو وہ سارا وہ آپ کو پورا کلیہ سمجھا دیا تھا۔ بالکل، لیکن ہم صرف وہ کتابوں کی شکل میں ہم ان کے اشعار پڑھتے ہیں، عمل نہیں۔ ہم نے اقبال فہمی پہ کبھی توجہ نہیں کی۔ اقبال کیا تھا، کیا کہنا چاہ رہے تھے، اس ملک یہ خواب کیوں دیکھا تھا انہوں نے، کیوں دیکھا تھا یہ الگ اسلامی مملکت کا خواب انہوں نے؟ دیکھیں ہمارا تشخص تھا، ہم سے تو اب بدلے لیے جا رہے ہیں نا۔ دیکھیں اندلس میں جب طارق بن زیاد جب وہ اندلس کی سرزمین پہ اترے تو انہوں نے اپنی کشتیاں جلا دیں، جو ان کے ساتھ ان کے لوگ تھے انہوں نے کہا جناب یہ کیا کر دیا آپ نے، ہمارے پاس واپسی کا تو راستہ چھوڑا ہی نہیں آپ نے۔ تو انہوں نے کیا کہا تھا، انہوں نے کہا کہ وہ اس میں غالباً علامہ کا یہ ہے کہ طارق چوبر کنارہ اندلس سفینہ سوخت، طارق چوبر کنارہ اندلس سفینہ سوخت، گفتند کار تو بنگاہ خرد خطاست، خندید و دست خیش بتلوار برد و گفت، ہر ملک ماست کے ملک خدائے ماست۔ تو یہ علامہ اقبال کا نظریہ تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی اسی اپنے دین، اپنے پیروکاروں کے لیے، تو ہم اس سے منحرف ہو گئے۔ ہم شعر پڑھتے ہیں اقبال کے، اقبال کو سمجھتے نہیں ہیں، اس کے فلسفے کو ہم نے، عمل تو دور کی بات ہے، ہم اس کے فلسفے کو سمجھ کے اس طرف جانے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ بالکل ٹھیک ہے، نہ ہمارے اسکولوں میں، نہ ہمارے کالجز میں، کہیں بھی، نہ عام محفلوں میں۔ بالکل۔ اچھا، ٹاپکس تو بہت سارے ٹاپکس ہیں، لیکن کئی ٹاپکس ہمیں ٹائم تھوڑا شارٹ ہے، تو اس کی وجہ سے کئی ٹاپکس کو تھوڑا سا وہ کر کے میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا۔ صحبت باقی کبھی دوبارہ کبھی ہوا، کبھی ہو جائے گا۔ 2018 سے سٹارٹ کرتے ہیں سر، ایک چینج آنی تھی، ایک چینج کا نعرہ لگایا گیا، آ گیا۔ تو وہ کیا نعرہ تھا، اس کی کیا سائنس تھی؟ دیکھیں تبدیلی کچھ کے لوگ نعرے یہ تو کہتے ہیں، کچھ سینئر صحافی یہ کہتے ہیں، کچھ لکھاری یہ کہتے ہیں کہ وہ ایک پروجیکٹ تھا، اس پروجیکٹ کو بھی اس ٹائم لانچ کیا گیا، ٹھیک ہے، جبکہ میاں صاحب اس ٹائم ووٹ کو عزت دو کا وہ سلوگن یوز کرتے تھے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ ابھی اس ٹائم، آج وہ یہ بات کرتے ہیں کہ ہم نے IMF کو بھی گڈ بائی کر دیا تھا۔ تو پھر انہوں نے جس ٹائم وہ یہ کام کر رہے تھے، تو پھر یہ PTI کی گورنمنٹ کا کیسے اس ٹائم جو ہے انٹرفیئر ہوا؟ سر گزارش یہ ہے، دیکھیں نا، پھر وہی آپ نے جتنے بھی سوالات میرے سامنے رکھے، وہ سارے سوالات جو ایسے رکھے آپ نے، جو انتہائی متنازع ہیں، اور وہ ایسے ہیں کہ میں اگر کسی کی حمایت میں جاؤں گا تو دوسرا فریق مجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ بہرحال میں تو چونکہ ان بکھیڑوں میں پڑتا نہیں، لیکن جنرلی میں آپ سے گزارش کروں، چینج کا نعرہ ہر دور میں لگتا رہا۔ ہم نے یہ مملکت حاصل کی تھی تبدیلی کے لیے کی تھی نا، کہ یہاں پہ ایک ہمارا دین فروغ پائے گا، ہم بحیثیت مسلمان ایک مملکت ہماری ہوگی خدا داد پاکستان۔ ہم لکھتے بھی تھے، آج بھی لکھتے ہیں، اسلامی مملکت خدا داد پاکستان۔ تو نہ وہ اسلامی مملکت رہی، خدا داد پاکستان تو ہے، اللہ نے دیا تھا، اور اللہ اس کی حفاظت بھی کر رہا ہے آج تک۔ اور دوسری تبدیلی آئی، پھر ایک بھٹو صاحب لے کے آئے سوشلزم، مختلف ادوار میں مختلف چیزیں آتی رہیں۔ یہ جو اس دفعہ جو آپ کی جس دورانی کی آپ بات کر رہے ہیں، اس میں ایک کوشش تو یہ تھی کہ یہ سارا تانا بانا جو ہے نا، یہ ان لوگوں کے تسلط سے نکلے اور یہ عام آدمی کی پہنچ ہو جائے اس تک۔ لیکن وہاں بھی دیکھیں، میں نے آپ سے گزارش کی نا
کہ ہمارے ہاں بیوروکریسی، اسٹیبلشمنٹ اور کچھ سیاسی حلقوں میں بالکل بڑے خاص طور پہ کچھ ایسے لوگ وہ ایسے شامل کیے جاتے ہیں کہ جو آدمی جب کسی اصلاحات کی طرف یا اپنے کسی انقلابی پروگرام کی طرف جاتا ہے تو اس کے درمیان میں رخنہ ڈالنے کے لیے، اس کو میں رکاوٹ بننے کے لیے کچھ ایسے لوگوں کو شامل کر دیا جاتا ہے جو اس کو اس کے اپنی جو اس کا اصل جو اس کا ٹارگٹ تھا وہ اس سے اس کو ہٹا دیتے ہیں، اس کی سمت تبدیل ہو جاتی ہے۔ یہی عمران خان کے ساتھ ہوا۔ آپ عمران خان کے حوالے سے بات کر رہے تھے، یہی اس کے ہوا۔ اب جو آپ نے اب جو ووٹ کو عزت دینے والی کہانی جو آپ کہہ رہے ہیں، کتنے برس آپ انتظار کریں گے کہ کس کو کیا عزت دینی ہے؟ 35 برس آپ نے ان کو حکمرانی تھی، اس میں کیوں نہیں عزت دی گئی تھی؟ اب یہ انقلابی پروگرام لے کے آئے تھے، اس میں ایک چیز تو یہ تھا کہ کم از کم عام آدمی کو جو ہماری نوجوان نسل ہے نا، اس کو کچھ کم از کم اب تھوڑی سی اپنے جو اس کا جو اس کے پاس اس کی قوت ہے اس کو ادراک ہو گیا تھا یہ اس دور میں آ کے۔ اب عام لوگوں کو زبان مل گئی تھی۔ بھٹو کے دور میں وہ سوشلزم کے حوالے سے جب جو ہے عام لوگوں کو زبان دے دی تھی بھٹو نے، لیکن پھر بیچ میں درمیان میں وہ سلسلہ تانے اس کے وہ ختم ہو گیا۔ اب یہاں پہ اب آ کے اب اس دور میں اب یہ کہ عام آدمی دیکھے نا، اب اس کو یہ تو سمجھ میں آ رہی ہے، اویئرنیس ہوئی ہے، بالکل ہوئی ہے۔ تو اویئرنیس کی آپ نے بات کی ہے، تو یہاں پہ میں آپ سے ایک بڑا امپورٹنٹ کویسچن ہے جس پہ آج بات میں کرنا بھی چاہ رہا تھا، میڈیا کے حوالے سے۔ آزادی اظہار رائے کا جو حق ہے وہ پوری دنیا میں اگر ہم بات کی جائے تو وہ کیا مطلب صافی ایک جرنلسٹ کے کیا پیرامیٹرز ہونے چاہیے؟ ایک جرنلسٹ کی کیا جاب ہوتی ہے؟ کہ مطلب یہاں تو جرنلزم کو اگر دیکھا جائے تو جرنلزم ڈیوائیڈ ہو چکا ہے، ایکسٹریم ایک ایکسٹریم پہ چلا گیا، دوسری ایکسٹریم پہ چلا گیا۔ تو کیا ایک صحافی کو امپارشل نہیں ہونا چاہیے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ایک صحافی کو اظہار رائے کا حق نہیں ہونا چاہیے؟ کیا اس کو وہ جو صحیح معلومات ہیں اس کو بولنے کا اور اس کو بتانے کا حق نہیں ہے؟ میں سر چھوٹی سی بس ایک گزارش کروں گا، چونکہ یہ پھر آپ نے جتنے تنازعات تھے وہ آپ نے میرے ذمہ ڈال دیے اس پروگرام میں۔ میں ایک چھوٹی سی گزارش کروں گا، یہ وہ کویسچنز ہیں سارے کے میں گزارش کر رہا ہوں کہ وہ ایک شیخ سعدی علیہ رحمت کا ایک شعر ہے کہ علم را بردل زنی کارے بود، علم را بر تن زنی مارے بود۔ میں نے بڑے مختصر اور جامع جواب آپ کو دے دیا کر دیں ہمارے ناظرین کہ جو کچھ دیکھیں ہماری صحافت جو ہے نا، ہمیں حصوں میں بانٹا جاتا ہے۔ ہم یہ دیکھیں نا، جو آپ اس وقت موجودہ دور میں بھی اگر دیکھ لیں، ہم مختلف تنظیمیں بنی ہوئی ہیں۔ فیڈرل یونین آف جرنلسٹ 3 حصوں میں تقسیم ہے، تو اکٹھ تو نہ ہوا، اکٹھے ہیں ہم۔ کہیں بھی پلیٹ فارم، اگر کسی ایک پلیٹ فارم پہ آپ نے کبھی کسی صحافی کو دیکھا، میں کبھی دستور گروپ میں ہوا تو آپ فلانے گروپ میں چلے گئے، وہ فلانے گروپ میں چلے گئے، تو یہ گروپنگ کیوں ہوتی ہے؟ یہ اس لیے کہ ہم مطلب اپنے ذاتی اپنی منفعت کے لیے ہم مختلف لوگوں کے ساتھ ہم اٹیچ ہو جاتے ہیں۔ اور وہ جو میں نے ایک چھوٹی سی ایک نظم کبھی لکھی تھی، اس کا مجھے ایک شعر یاد آ گیا ہے کہ میں سچ کو سچ ہی لکھوں گا، میں سچ کو سچ ہی لکھوں گا کہ فرض ہے مجھ پر، اور میرے وطن تیری مٹی کا قرض ہے مجھ پر۔ تو ہم سچ کو سچ لکھتے ہیں؟ نہیں لکھتے، ہم مصلحتوں کا شکار ہیں۔ ابھی آپ نے بات کی کہ سچ کو سچ ہی لکھوں گا، بالکل، سچ کو سچ ہی لکھوں گا۔ صحافت ہے کیا؟ بالکل، میں آپ کی یہاں پہ اس بات سے تو ایگری کرتا ہوں، لیکن کیا یہاں پہ سچ کو سچ لکھا جا سکتا ہے یا بتایا جا سکتا ہے؟ میں ایک چھوٹی سی میں آپ کو ایک اخبار کی، میں کسی کے بات نہیں کروں گا، میں ایک اخبار کی چھوٹی سی ایک سرخی آپ کو سناؤں گا کہ اس میں اخبار کی ایک سرخی آئی کہ فلاں تھانے کے فلاں ایس ایچ او کی دبنگ انٹری،
وہ بھائی ایسا چوک کہیں کا بھی آیا, کہیں سے بھی آیا, اس کی کیا دبنگ انٹری ہے بھائی؟ وہ اپنی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے آیا, سرکار سے تنخواہ دار ہے وہ, اس کی ذمہ داری ہے, وہ ایک تھانے کا انچارج آیا, وہ اپنا کام کرے. اب ہم نے اسے مہمیز دی, ہم نے اس کی شخصیت کو آتے ہی ہم نے اس کو فرعون بنا دیا. ایک سرخی نے, انہوں نے کہا دبنگ انٹری, تو پھر میں دبنگ بن کے دکھاؤں گا سب کو. اور دبنگ وہ خلق خدا کے لیے نہیں بنا, وہ اپنی مالی منفعت کے لیے, اپنے معاملات کے لیے پھر دبنگ بن گیا. اور پھر ہم جیسے کئی, ہم نے پھر اس کے زد میں آ گئے, اس کی زد میں آ گئے, اور ہم نے پھر اس کی جے جے کار بھی کی ہم نے. تو یہ جب تک یہ ہمارے یہ رویے ٹھیک نہیں ہوں گے, صافی جب تک سچ کو سچ نہیں لکھیں گے, دیکھیں نا, وہ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے؟ بالکل آنا چاہیے. تو پھر وہ یہ تو ذمہ داری ہے تو پھر صحافی کی. تو ایک صحافی میں نے بڑا بڑی نوبل مختصر پروفیشن ہے. میں نے سر آپ سے مطلب چونکہ میں تنازعات کی زد میں ہوں, اور آپ مجھے مستقل انہی تنازعوں میں لپیٹے جا رہے ہیں, لیکن میں نے آپ سے گزارش کی کہ آپ خود بحیثیت ایک عام شہری, آپ کہیں بھی دیکھ لیں, قاعدے, ضابطے, قوانین, ہر جگہ بالکل دو متضاد چیزیں نظر آئیں گی. میرے لیے آپ کا کچھ اور رویہ ہوگا, اور کسی اور کے لیے کوئی اور رویہ ہوگا. تو جب تک یہ رویوں میں یکسانیت نہیں آئے گی, ہم کبھی بھی کسی بھی میدان میں, کوئی شعبہ بھی ہو, بیوروکریسی ہو, اسٹیبلشمنٹ ہو, صحافت ہو, میڈیکل سائنس ہو, ایجوکیشن ہو, کہیں بھی ہم کبھی بھی ہم نہیں پنپ سکیں گے. بالکل ٹھیک ہے. تو ہمارے ملک میں ایک بہت بڑا واقعہ ہوا 9 مئی کا, اس پہ آپ کی کیا ٹیک ہے؟ دیکھیں وہ واقعہ اگر تو دیکھیں, اگر آپ حقیقت کی نظر سے دیکھیں نا جی, تو چونکہ میں وہاں کا میں عینی شاہد نہیں ہوں اس کا, لیکن میں ایک عام سی, بس میں بالکل چھوٹی سی, میں نے بتایا نا کہ آپ نے مجھے اپنے پہلے پروگرام میں بلایا, اور مجھے شاید یہ لگتا ہے کہ میرا اگلا پروگرام جیل میں ہوگا. نہیں, ایسا ہوتا ہے, ایسا ہوتا ہے, اس لیے کہ وہ مطلب ہم اپنی خون نہ چھوڑیں گے تو وہ اپنی ضد کیسے چھوڑ دیں گے, وہ چلے گا ایسے ہی. بہرحال میں اس سے خیر مجھے خوف قطن بھی نہیں ہے. ایک وہ پوائنٹ آف ویو لینا چاہ رہا ہوں. میں یہ گزارش کر رہا ہوں جی کہ پہلی بات تو یہ ہے جی کہ وہ قائد اعظم محمد علی جناح نے 1946 میں وہ خریدا تھا جناح ہاؤس. ٹھیک ہے. اور اس لیے کہ وہ جب وہاں پہ آ کے رہیں, 47 کے بعد تو پھر وہ ان کی رحلت کے بعد تو پھر وہ جناح ہاؤس رہا ہی نہیں. کبھی آپ نے اس پہ بورڈ پڑھا تھا؟ کسی نے مجھے کو بتا دے کہ 70 برسوں میں کسی نے جناح ہاؤس کا بورڈ پڑھا تھا وہاں پہ؟ لیکن نا بڑی زیادتی کی بات ہے یہ, وہ جناح ہاؤس نہیں تھا. اور دوسری طرف آپ قائد اعظم کے نوٹ, تصاویر چھاپی ہوئی آپ نے قائد اعظم صاحب کی نوٹوں پہ, اور اس کی بھی کوئی حرمت کے تقاضے ہیں کہ نہیں؟ یا وہ اس لیے ہے کہ آپ خدا نعوذ باللہ کوئی قرآن کا کوئی پارا اگر سڑک پہ پڑا ہوا ہے تو آپ اس کے اوپر سے پیر رکھ کے گزر جائیں؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ ہم فوراً اس کو اٹھاتے ہیں, اس کو چوم کے اس کو یا جیب میں رکھتے ہیں, یا اس کو لے جا کے کسی جگہ محفوظ کرتے ہیں تاکہ یہ اس کی حرمت کے تقاضے. اسی طرح قائد اعظم کی آپ نے تصویریں تو سجا کے رکھی ہوئی ہیں ہر دفتر میں, ہر کسی بیوروکریٹ کے, کوئی بھی ہو, کسی بھی دفتر میں آپ جائیں گے تصویر پیچھے آپ کو نظر آئے گی قائد اعظم صاحب کی, لیکن اس کے زیر سایہ کیا کچھ ہو رہا ہے اس پہ کوئی توجہ نہیں دیتا. اور وہی نوٹ جب قائد اعظم صاحب کے جن پہ تصویریں ان کی چھپی ہوئی ہیں, وہی جب آپ جاتے ہیں کہیں بیاہ شادیوں میں آپ دیکھتے ہیں تو وہ لوگ پھینکتے ہیں اور وہ لوگوں کے پاؤں تلے روندے جاتے ہیں. یہ ہے تقاضے حرمت کے. جب تک آپ چیزوں کی تکریم, آپ حرمت کے تقاضے پورے نہیں کریں گے, آپ اسی طرح چلتے رہیں گے. بالکل ٹھیک ہے. الیکشنز پہ آ جاتے ہیں جی. الیکشن کی ڈیٹ دے دی گئی ہے 8 فروری, تو آپ کو الیکشنز ہوتے نظر آ رہے ہیں یا الیکشنز اسی ڈیو ڈیٹ پہ ہو جائیں گے؟ اور اگر ہو جائیں گے تو کس کا زیادہ امکان ہے, کون ہمارا پرائم منسٹر بن سکتا ہے؟ دیکھیں جی, پرائم منسٹر تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی. مجھے ایک وہ بڑا پرانی ایک مطلب کہیں موجود ہوگا, میرے پاس نہیں ہے لیکن ریکارڈ میں ضرور ہوگا, جنرل گل حسن صاحب و حمید گل صاحب کا. جنرل حمید گل صاحب نے ایک بڑی اچھی بات کی تھی کہیں کسی جگہ پہ تقریر میں اپنی,
تو انہوں نے لکھا تھا، وہ خود کہا تھا بزبان خود کہ ہمارے ملک میں جو ہے نا پاکستانی فوج کا سپہ سالار پاکستان میں نہیں بنتا، تو اسی طرح ہمارا پرائم منسٹر بھی جو ہے نا ہمارے ملک میں نہیں بنتا، کہیں سے بن کے آتا ہے، کہیں سے نام آتا ہے. اور وہی آپ ایک آدمی کے پاس شناختی کارڈ نہیں تھا، معین قریشی صاحب کو آپ کسی کیفے ہاؤس سے اٹھا کے لے آئے تھے، آ کے پاکستان میں آپ نے ان کا شناختی کارڈ بنایا اور آپ نے اس کو اپنا وزیر اعظم بنایا. المیے ہیں ہمارے ملک میں، ہم بڑے بے شمار المیوں سے دو چار ہیں، اور ساری زندگی ہماری تاریخ میں یہ ایسے ایسے المیے ہیں کہ ہم ان کے اوپر کیا کہیں سوائے رونے کے. آپ مجھے بتائیں نہیں بنے آپ کے وزیر اعظم؟ جن ایک آدمی کے پاس شناختی کارڈ بھی نہیں ہے، کہاں سے سلیکشن ہوئی اس کی؟ اور پھر کیسے ساری قوم نے اس کو قبول کر لیا؟ کہیں سے کسی طرف سے کوئی اعتراض آیا؟ نہیں آیا. سو ہم اس کے عادی ہیں ان چیزوں کے. کہیں سے بھی فیصلہ ہوگا وزیر اعظم آ جائے گا، میں اور آپ وہیں پہ ہوں گے، تبدیلی کوئی نہیں آئے گی. تو خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی جس نے اپنی نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. تو ہماری حالت نہیں بدلے گی، ایسے ہی رہیں گے ہم. 75 سال گزر گئے، میں تو شاید مطلب 2 4 5 دن سال 2 سال شاید زندہ رہوں، لیکن آپ لوگ جوان نسل یہ اسی طرح دیکھیں گی. ہمارا بھی بڑا شوق تھا، ہم بھی کہتے تھے کہ ہم بھی دیکھیں ہمارا پاکستان لے کے رہے گا، پاکستان بن کے رہے گا پاکستان. ہم نے جو قربانیاں اس ملک کے لیے دی ہیں، اگر آج بھی ہماری نسلیں وہ سکھوں کے گھروں میں بچے پیدا کر رہی ہیں اس تقسیم کے حوالے سے، لاکھوں لوگوں کی قربانیاں دے کے یہ ملک حاصل کیا گیا تھا. یہ سبز ہلالی پرچم ایسے نہیں بن گیا تھا. یقین کریں آدمی رونا آتا ہے آدمی کو حالات دیکھ کے. بہرحال تو آپ نے اپنی زندگی میں اتنا ایکسپیرینس لیا، مطلب پاکستان کا کوئی ایسا کونا نہیں ہوگا جہاں میں صافت میں یا صافی برادری کے سامنے آپ کا نام لوں اور وہ آپ کے واقف نہ ہوں یا آپ کو جانتے نہ ہوں. تو اتنے ایکسپیرینس کے بعد اس پروگرام کے آخر میں آپ کیا سمری دینا چاہیں گے یا کس طرح سم اپ کرنا چاہیں گے؟ جو آپ کے دل کی آواز ہے اس کو آپ کس طرح سامنے رکھنا چاہیں گے؟ میں کہتا ہوں کہ پاکستان میں کیا ہونا چاہیے اور کیسے ہوگا؟ ہم میں یہ بھیڑوں کے ریوڑ سے ایک قوم بن جائیں. بس ہماری نئی نسل یہ شخصیت پرستی چھوڑ دے، یہ بالکل یہ بھیڑوں کا ریوڑ نہ بنے، یہ قوم بن جائے. وہ قوم جو اس پاکستان کا خواب تھا، بس وہ قوم بن جائے. تو یہ اس کو ایک قوم بننے کے لیے آپ کیا ٹپس دینا چاہیں گے؟ میں نے آپ سے ہر شہری جو میں نے آپ سے گزارش کی کہ شخصیت پسندی کو چھوڑ دیں، آپ میرٹ پہ اپنے اصولوں کو مرتب کریں، اور پھر اس کے لیے آپ کو پھر یہ آسان ہو جائے گی آپ کے لیے بڑی. بالکل ٹھیک ہے. تو الیکشنز کا ایک دفعہ میں دوبارہ آپ سے بات کرنا شاید ہو جائیں. عدلیہ سے نہ ہو سکا، صدر پاکستان کے حکم سے نہ ہو سکا، الیکشن کمیشن نے کر دیا، تو آپ بھی دیکھیں گے اور ہم بھی دیکھیں گے. بات ختم. تھینک یو سو مچ. ویلکم سر. زندہ باد جی. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. جی ناظرین، یہ تھی آج کی سیدھی بات. آپ نے دیکھا ہم لوگوں نے اپنے ملک کے ڈیفرنٹ ایشوز ڈسکس کیے، چاہے وہ پولیٹیکل ہوں، اکنامک ہوں، سوشل ہوں، ہر ایشو پہ ہماری ڈسکشن ہوئی. اور لالا زمان بڑی ریسپیکٹڈ پرسنالٹی ہیں، انہوں نے بڑی خوبصورتی سے ہر ایشو پہ روشنی ڈالی. تو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، ملتے ہیں پھر کسی نئے مہمان کے ساتھ نیکسٹ پروگرام میں انشاءاللہ. اللہ حافظ. تھینک یو سر.